Good evening and welcome to Tonight with Faria. JIT پر تحفظات کہاں تک؟ Let's take a look at the headlines tonight. سپریم کورٹ نے تصویر لیک پر حسین نواز کی درخواست مسترد کر دی. JIT میں ویڈیو ریکارڈنگ جاری رہے گی. تصویر لیک کی رپورٹ پبلک کی جائے گی. کیا عدلیہ کے خلاف میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل سے، تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری سے اور رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی سے. And a very warm welcome to the show. JIT اور حکومت کے درمیان کشمکش کی ایک بڑی وجہ حسین نواز کی تصویر لیک ہونا ہے. حکومت نے اس پر شدید اعتراض کیا. بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کا خیال بھی یہ تھا کہ کانفیڈینشیلٹی بریچ ہوئی اس تصویر کے لیک ہونے سے، اور اس سے حکومت کا موقف یہ تھا کہ شریف فیملی کی تضحیک مقصود تھی، ان کی توہین مقصود تھی، اس لیے یہ پکچر لیک کی گئی تھی. اس واقعے کے بعد حسین نواز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور JIT کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ روکنے کے لیے درخواست کی تھی. اس کے حوالے سے جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی بھی بیان آ چکے ہیں، اور دیگر منسٹرز، دیگر PMLN کے رہنماؤں کے بیانات بھی آ چکے ہیں. بڑی دیر سے انتظار تھا اس فیصلے کا آنے کا، جو کہ محفوظ ہو چکا تھا. آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. حسین نواز کی درخواست مسترد کر دی، یعنی ایک بار پھر گورنمنٹ کی پوائنٹ آف ویو کو ایک طریقے سے انہوں نے نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ درخواست گزار کے خدشات بے بنیاد ہیں. ریکارڈنگ درستگی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال خلاف قانون نہیں ہے. JIT میں پیش ہونے والے افراد کی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. JIT رپورٹ کے جائزے اور فیصلے کا اختیار عدالت کو ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جائے، وہ جو ان کا موقف تھا وہ عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ بھی کہا جو تصویر لیک کا معاملہ تھا اس حوالے سے عدالت کا کہنا یہ تھا کہ تصویر لیک کے ذمہ داروں کا تعین کر دیا گیا ہے. تصویر لیک کرنے والے شخص کو محکمے میں واپس بھیج دیا گیا ہے. عدالت نے JIT کو اپنا ریکارڈ بہتر رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جوابات پہلے عدالت میں جمع کروائے جائیں، میڈیا کو نہ دیے جائیں. جسٹس عظمت شیخ نے کہا کہ حکومت اپنے حق میں آرٹیکلز چھپا رہی ہے. اس فیصلے پر تحریک انصاف آبویسلی بڑی خوش ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ چاہ رہے تھے یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے. لیٹس واچ فواد چودھری. اور ایک جو سمیئر کیمپین ہے وہ پہلے لانچ کی گئی واٹس ایپ کی کال کو لے کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، اس کے بعد کیمپین لانچ کی گئی JIT کے خلاف، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اپیرنس کو لے کے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا. لہٰذا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو. PMLN کو لگ رہا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو لے کے ڈوبے. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ بینگ آن دا پروگرام. جو ویڈیو لیک کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے اس میں بھی لگتا ہے کہ عدالت نے آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا اور ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی نہیں مانا. جی شکریہ آپ کا. دیکھیں، ہمارا ایک سسٹم ہے پاکستان کا، اور کہیں نہ کہیں ایک بات کو، کسی بھی بات کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور ہمارے سسٹم میں آئین میں سپریم کورٹ پہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا فیصلہ جو ہے پھر ہم سب کو ماننا چاہیے اور بالکل منوان ماننا چاہیے. تو ہم نے ہماری یہ استدعا تھی کہ پاکستان کے اندر کسی قانون کے تحت ریکارڈنگ کرنا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بہرحال یہ فرمایا ہے کہ نہیں ریکارڈنگ کریں گے. انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ کوئی ایویڈنس میں یوز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کرنے دیں آپ. تو بہرحال سپریم کورٹ کی جو بھی مرضی ہے اس کے اوپر ہم اس کی بات مانیں گے. وہ ختم ہو گئی بات. ریکارڈنگز تو ایڈمیسیبل نہیں ہیں ان دا کورٹ آف لا، لیکن آئی تھنک کہ وہ پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں JIT والوں کو بھی اور جو وٹنسز ہیں ان کو بھی، تاکہ ایک اعتماد قائم رہے. لیکن اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے حکومتی اراکین نے آ کر تو بڑے تنقید کی ہے اس ڈیسیجن پہ. آلموسٹ دیکھیے ہماری جو پوائنٹ آف ویو وہ تھا کہ کیونکہ ایک مرتبہ یہ تصویر لیک بھی ہو گئی تھی حسین صاحب کی، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ
اور ایک جو سمیئر کیمپین ہے وہ پہلے لانچ کی گئی واٹس ایپ کی کال کو لے کے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، اس کے بعد کیمپین لانچ کی گئی جے آئی ٹی کے خلاف، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اپیرنس کو لے کے جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو کچھ ہوا. لہٰذا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ ملک میں جمہوریت ڈی ریل ہو. پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو لے کے ڈوبے. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ بینگ آن دا پروگرام. جو ویڈیو لیک کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے، اس میں بھی لگتا ہے کہ عدالت نے آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں مانا اور ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی نہیں مانا. جی شکریہ آپ کا. دیکھیں، ہمارا ایک سسٹم ہے پاکستان کا، اور کہیں نہ کہیں ایک بات کو، کسی بھی بات کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور ہمارے سسٹم میں آئین میں سپریم کورٹ پہ یہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا فیصلہ جو ہے پھر ہم سب کو ماننا چاہیے اور بالکل منوان ماننا چاہیے. تو ہم نے ہماری یہ استدعا تھی کہ پاکستان کے اندر کسی قانون کے تحت ریکارڈنگ کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بہرحال یہ فرمایا ہے کہ نہیں ریکارڈنگ کریں گے. انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ کوئی ایویڈنس میں یوز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ریکارڈنگ کرنے دیں آپ. تو بہرحال سپریم کورٹ کی جو بھی مرضی ہے اس کے اوپر ہم اس کی بات مانیں گے. ختم ہو گئی بات. ریکارڈنگز تو ایڈمیسیبل نہیں ہیں ان دا کورٹ آف لا، لیکن آئی تھنک کہ وہ پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں جے آئی ٹی والوں کو بھی اور جو وٹنسز ہیں ان کو بھی، تاکہ ایک اعتماد قائم رہے. لیکن اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے، حکومتی اراکین نے آ کر تو بڑے تنقید کی ہے اس ڈیسیجن پہ. آلموسٹ دیکھیے ہماری جو پوائنٹ آف ویو وہ تھا کہ کیونکہ ایک مرتبہ یہ تصویر لیک بھی ہو گئی تھی حسین صاحب کی، اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں. مطلب میں کوئی پرٹیکولر وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں سے کیا ہوا، لیکن لیک ہو جاتی ہیں چیزیں. تو ہماری تھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیک ہو جائے گا تو ریکارڈنگ نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اب تو دیکھیں نا، اب تو یہ معاملہ بھی زیادہ گزر چکا ہے. میرے خیال سے حسین کو 20 گھنٹے سے زیادہ وہ کر چکے ہیں، اپنی ٹیسٹیمنی دے چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر پاکستان 4 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھ کے ہیں، سب ریکارڈ ہو چکا ہے. تو اب تو یہ معاملہ ایکچولی جو ہے وہ اٹس ایکچولی این اکیڈمک پوائنٹ نہ ہو ریلی. رائٹ، لیکن سوال تو یہ تھا مفتاح اسماعیل صاحب کہ ان سب کی اگر ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ڈونٹ یو بلیو کہ ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں آبویسلی زیادہ پریشر ہوگا جو انٹرویوز کر رہے ہیں ان کے اوپر بالکل ویسے ہی رپورٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے اف اٹس ریکارڈڈ. نہیں، ہم اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے کہ وہ مس رپورٹ کریں گے اور اینی تھنگ آف دا سورٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک تصویر جو ہے وہ نکل گئی تھی اور وہ جے آئی ٹی کی کسی ماتحت آدمی نے نکالی تھی. تو یہ پھر یہ کہ دیکھیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکل جاتی ہیں. پتہ سوال کچھ اور جسٹیفائز کریں گے، جواب اس کا کوئی اور دیں گے، اور پھر یہاں پہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ وہ غلط چیزیں چل جاتی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ پھر ایسی چیزیں چل جاتی ہیں کہ جس کو کلیریفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھائی سوال کوئی اور اٹھایا تھا، جواب کوئی اور تھا. تو وہ ہم کو اس چیز کا ڈر تھا. لیکن بہرحال اب تو وہ چیزیں تو دیکھنا، ہمارے تو جو پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کے لوگوں نے سب نے ٹیسٹیفائی کر دیا تھا. اب تو سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے وہ چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. ریئلی کارڈیل اباؤٹ اٹ، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن ہم حکومت کا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو، چاہے انفارمیشن منسٹر ہوں، چاہے اطلاع چودھری صاحب ہوں، چاہے دانیال عزیز صاحب ہوں، جو کورٹ میں اٹینڈ کر رہے ہیں لوگ، وہ بھارا کے اعتراض کر رہے ہیں. وہ ان کا خیال ہے کہ ایون مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کی اس حوالے سے کہ شاید ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. دیکھیے سب مختلف لوگوں کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں. ہم نے جو بھی اعتراضات تھے جے آئی ٹی کے بارے میں سپریم کورٹ میں وہ ہم نے پیش کرے تھے، جس کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ جو پہلے طارق شفیع صاحب گئے تھے، لوگ گئے تھے، ان کو پریشرائز کر رہے تھے، انڈیو پریشرائز کر رہے تھے. ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جواب چاہیے یا آپ کی ایفیڈیوٹ پہ سائن کریے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کا کام جو ہے وہ حقائق معلوم کرنا تھا. اس کا مینڈیٹ جو تھا وہ حقائق معلوم کرنا تھا، نہ کہ لوگوں کے اوپر پریشر کرنا تھا. یہ بات تو ایک دم طے ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. اب تو مختلف لوگ جو ہیں اس کو مختلف الفاظ میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں. میں شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ الفاظ استعمال کرتا ہوں میرے اور کلیگ، لیکن جو میں آپ سے جو دوسری بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بہرحال جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور ہم کو ایز اے قوم ماننا چاہیے. میں
کل کسی شو میں تھا اور جب عمران خان صاحب کی بات ہوئی کہ انہوں نے نجم سیٹھی کو الیکشن فکسر کہا تو میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے الیکشنز کے اوپر آلریڈی کمیشن بٹھا کے کہا تھا کہ الیکشن فکس نہیں تھے، اور نجم سیٹھی کے اوپر جو بات تھی وہ خود خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیاسی بیان تھا اور 13-25 پنچر جو بھی پنچر تھے اس کی کوئی ٹیپ بھی نہیں آئی۔ تو ان کو آپ ناپسندگی کا ضرور اظہار کر لیں کہ نجم سیٹھی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ وہ الیکشن فکسر ہے، یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے بات طے رائٹ، سو یور پوائنٹ آف ویو ہے کہ عدالت کا فیصلہ مان لینا چاہیے، which is a very good. جی عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہوگی، اور میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو تمام لیڈران جو ہیں وہ تو ویسے بھی جا کے ریکارڈنگ کر رہے تھے نا ان دنوں میں۔ یہ تو نہیں ہوا تھا کہ میاں صاحب نے کہا نہیں جب تک عدالت ہی فیصلہ نہیں کرے گی میں ٹیسٹیمونی نہیں کروں گا۔ میاں صاحب تو چلے گئے جس دن ان کو بلایا، حسین تو 5 مرتبہ چلے گئے، حسن بھی چلے گئے، دوسرے لوگ بھی چلے گئے، شہباز صاحب بھی چلے گئے۔ شہباز صاحب تو کوئی بھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جب تک سپریم کورٹ پہلے فیصلہ نہیں کرتی ہم ریکارڈنگ کے جب تک ہم نہیں جائیں گے، سب چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے ہی سو کہہ رہے اٹ تھے ریئلی ڈزنٹ میٹر ناؤ، کیونکہ جو مین انٹرویوز تھے وہ سب ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، پہلی پلے بھی حکومت کی نہیں مانی عدالت نے، دوبارہ بھی نہیں مانی عدالت، یہ بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اصل ہدف جن کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے یا جن کے خلاف کیمپین ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ یہ کس طرف اشارہ ہے سپریم کورٹ کا؟ جی بہت شکریہ فریہ۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو الیکشن کے اوپر بنا تھا وہ جزوی بات نہیں کرنی چاہیے، پوری بات کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کچھ 40 پوائنٹس وہ بھی بتائے تھے جو الیکشن کمیشن کی خامیاں ہیں اور جو آج تک انہیں کوئی ریٹیفائی نہیں کیا گیا، انہیں نہیں دور کیا گیا، کسی ایک آدمی کو بھی پنش نہیں کیا گیا جس نے وہ سارے غلط کام کیے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 35% فارم 15 جو ہیں وہ سرے سے نہیں، یعنی تقریباً 2.5 کروڑ ووٹوں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ صرف میں اتنا مفتاح صاحب کی بات کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یک طرفہ نہیں لینا چاہیے۔ اور جہاں تک سیٹھی صاحب کا تعلق ہے، یہ کہہ دیا تھا عدالت نے کہ، اور سیٹھی صاحب کا معاملہ تو آپ لوگ خود نہیں لائے تھے عدالت میں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، اور عدالت نے کہہ دیا بائی اینڈ لارج الیکشنز فری اینڈ فیئر تھے، تو پھر نجم سیٹھی کا تعلق ابھی بھی جوڑنا اس سے اگینسٹ واٹ دی سیٹھی صاحب کا تعلق اس سے نہیں جوڑ رہا۔ جی میں سیٹھی صاحب کا تعلق اس سے نہیں جوڑ رہا۔ سیٹھی صاحب کی ایک پوری ہسٹری ہے پاکستان کے اندر، بلوچستان کے حوالے سے، گورنمنٹ اور فوج کے خلاف لڑنے کے حوالے سے وہ ہتھیار بند ہو کے یہ الگ معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے کہ سیٹھی صاحب موجود ہو، لیکن ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے نا جو پی ٹی آئی کہتی ہے، پی ٹی آئی بار بار کہتی رہی کہ انہوں نے 35 پنکچر لگائے، انہوں نے چیٹنگ کی، انہوں نے ایز اپنا چیف منسٹر، ایز انٹرم چیف منسٹر الیکشن میں ریگنگ کروائی، یہ بات تو نہیں ثابت ہوئی عدالت سے، اور پھر اب دوبارہ یہ کہنا صحیح ہوا ہے عدالت میں۔ میں یہ معاف کیجئے، میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کے ہی شو میں میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ جے آئی ٹی بنی اور یہ فردر انویسٹیگیشن کا کیس تھا، اگر اس جوڈیشل کمیشن کے بعد بھی فردر انویسٹیگیشن ہو جاتی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کا کردار کھل کے سامنے آ جاتا، لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں اسے یہیں پہ روک رہا ہوں۔ میں زیادہ سیریس مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو آج عدالت کے اندر بڑی صراحت سے کہا گیا، یہ کہا گیا کہ حکومت جے آئی ٹی اور عدالت کے خلاف باقاعدہ مہم چلا رہی ہے، اور عظمت شہید شیخ صاحب کا حوالہ تو آپ نے خود دیا اپنے انٹرو کے اندر کہ باقاعدہ آرٹیکل اور مضمون لکھوائے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس روز سے یہ تحقیقات شروع ہوئی ہیں، ان گڈ سپرٹ کبھی بھی تحقیقات کو نہیں لیا گیا، ایوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس ادارے کی طرف بھیجا گیا اس طرح بھیجا گیا کہ اس کا نتیجہ جس طرح پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ٹوتھ لیس ہوگا یہ، اور اس کے بعد ایک بڑی رد و قد کے بعد اگر یہاں تک بات بھی پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ صرف جے آئی ٹی کے جو ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی، اس کا ہی ایک اضافی یعنی وہ فورم ہے، اس کے اوپر میں وہ سارا ذکر نہیں کرنا چاہتا، یعنی 22 وفاقی صوبائی وزراء اور ممبران اسمبلی ہیں جو پل پڑے تھے، اور اتنی بمبارڈمنٹ جے آئی ٹی کے اوپر کی تھی، عدالت نے آج اسے پوری طرح محسوس کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئکلی اگر میں ایڈ کروں، کل طلعت چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، ہی واز ویری کلیئر کہ ہم حکومت جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا حصہ نہیں سمجھتی، اس کی ایکسٹینشن نہیں ہے، they were very clear about that۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ ان کی طبیعت آئندہ چند دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے یہ جے آئی ٹی کو بھی تسلیم کرنے جائیں گے, یہ سپریم کورٹ کو بھی تسلیم کریں گے, اور جو فیصلہ آ رہا ہے وہ اب دور نہیں ہے. میرا خیال ہے فریہ, جتنی آپ کی انسائٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کی, فیصلہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ بچ نہیں پا رہے. اصل میں ہم تو اس مہم سے آگے جانا چاہتے ہیں کہ جو کنفرنٹریشن یہ اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ لے کے چلے ہوئے ہیں اور اس کو پبلک کر رہے ہیں, اسے ایک سیاسی مہم بنا رہے ہیں, ہم اس کا جواب دیں گے. پوری قوم سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کے ساتھ کھڑی ہے. پہلی دفعہ کبھی ہوا ہے کہ فائنینشل میٹرز کے اوپر اتنی بڑی گردن کو ہاتھ پڑا ہو اور وہ انصاف کے کٹہرے میں آئے ہوں. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے آج کہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ انف از انف, اس سے آگے ہم نہیں کسی کو بڑھنے دیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے, ہم اب کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یعنی obstruction of justice جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے, عدالت نے ڈی جی کو دے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں بھی یہ اور زیادہ پھنس جائیں گے اور بالکل واضح ہو جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب, ایک فکر, مفتاح اسماعیل صاحب جیسے لوگ بالکل الگ ہو جائیں گے. یہ موجود چند ہیں, باقی کنفرنٹریشن کے پہلوان ہیں. آپ دیکھیں گا کہ یہ کس طرح کاغذی شیروں کی طرح یہ بھاگتے ہیں, ان کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا. اوکے, آپ نے پریڈکشن کر دیا مفتاح اسماعیل صاحب, یہ تو ڈائریکٹ آپ کی ذات کے حوالے سے پریڈکشن ہو گئی ہے. I'll take your comment, مجھے وقفہ لینے دیں and I'll be right back. Keep watching tonight's Fair. اینڈ ویلکم بیک. حکومت کی جو پلی تھی وہ سپریم کورٹ نہیں مانا. سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی ریزرویشنز بھی ہیں اور تنبیہ بھی ایک طرح کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کی گئی ہے. فیصل کریم کوہلی صاحب, پہلی بات بھی نہیں مانی گئی کہ آپ بیس لیس بات کر رہے ہیں. دوبارہ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کے خدشات بے بنیاد ہیں. سو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت بالکل بھی حکومت کے موقف کے ساتھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت کا یہ موقف نہیں ہے. یہ حسین نواز تو حکومت نے, حسین نواز تو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ مطلب ریکارڈنگ ہو یا نہ ہو, اس سے کیا فرق. حسین نواز جو کہہ رہے ہیں یہ تمام منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں, وہ ان کے وزیر اعظم کے بیٹے ہیں تو کہہ رہے ہیں, بٹ آفیشیلی از ناٹ دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, ان کی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ جی ریکارڈنگ نہ کی جائے. اور کیوں نہ کی جائے؟ اگر اس میں کیا ہے, اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج ہے. اگر آپ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بیس لیس تھی یہ بات, اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو اس میں اگر آپ نے اس میں کوئی اور چیزیں نہیں نکالنی, یا آپ کل اس کو جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بنا لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ نہ ہو اور کل جی آئی ٹی کوئی فیصلہ تفصیلی جب جو بھی ریکمنڈیشن سپریم کورٹ بھیجے اس میں اگر کوئی ان کے خلاف ہو تو شاید اس میں وہ کچھ اور چیزیں کہیں کہ جی میں تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, تو شاید اس لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہو. اور فرینکلی اسپیکنگ پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک رہی ہیں؟ اگر آپ ان کیمرہ سیشنز دیکھیں ماضی میں, یا بہت سے اور امپورٹنٹ آپ ڈون لیگز دیکھیں, جو چیز کون سی چیز پاکستان میں سیکرٹ رہی ہے, سب چیزیں تو آؤٹ ہو گئی ہیں, آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن ایک لیگل فریم ورک تو ہے جس کے تحت ڈیفینیٹلی ہے. سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے. ہم سب کہتے ہیں مانے نہ مانے اور بات ہے, لیکن ہم سب کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام کریں گے, عدلیہ نے ایک فیصلہ سنا. لیکن سب سے ہنسی والی بات اور مجھے وہ ہوئی کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جمہوریت کو جو ہے وہ ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, جو کہ انگلی کے اشارے کے انتظار میں تھے. وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, اور جو ہے نواز شریف جو ہے وہ جمہوریت ڈیریل کرنا چاہتا ہے. لیکن ماضی میں تو انتظار میں تھے کہ امپائر الزام لگتا ہے, لیکن پی ٹی آئی نے ایسا کیا کام کیا جسے جمہوریت ڈیریل ہوئی ہے؟ خود کہا کہ ہمیں امپائر کی انگلی کا انتظار ہے کہ امپائر کب جو ہے کلین بورڈ, پارلیمنٹ کو کب کلین بورڈ کر دیں. تو یہ تو سب کو پتا تھا جب وہ ہو رہا تھا. لیکن اچھی بات ہے, ابھی بھی خیال آیا تو اچھی بات ہے, جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت چلنا چاہیے. بٹ واٹس یور اوپینین کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے, اگر دس اے بگ ایف, تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کے پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے, کسی اور کو پرائم منسٹر لیں. اگر نواز شریف کا نام جمہوریت ہے تو پھر تو شاید وہ ڈیریل ہو جائے, ورنہ تو پارلیمنٹ کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت سے ممبران بیٹھے ہیں, اپنے فیملی کے ممبران کے بیٹھے ہیں,
کسی کو بھی بنا سکتے ہیں پرائم منسٹر. پیپلز پارٹی کا ٹائم بھی آیا تھا, ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی, ہم وزیر اعظم لے کے آ گئے تھے. اگر JIT کے تھرو جس کے اوپر شدید اعتراضات ہیں حکومت کے, دیکھیں JIT تو اپنی ریکمنڈیشن سپریم کورٹ بھیجے گی نا, اس کی سپریم کورٹ نے سنانا ہے, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اب اگر JIT کے حق میں فیصلہ کرے گی تو بولیں گے بالکل ٹھیک تھا, حق کی فتح جمہوریت کی فتح ہے. اگر نہیں کرے گی تو بولیں گے پہلے دن سے ہم نے کہا تھا یہ لوگ تو ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ چیزیں کل آپ اس کی بھی دیکھیں, کل کمنٹس جو IB کے متعلق دیے سپریم کورٹ نے, وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی چہتے جب آرٹیکلز لکھیں گے اور آپ کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھنے والے جب آرٹیکلز لکھیں گے تو آپ کی زبان نہیں بول رہے. آپ کے خیال سے کہا سپریم کورٹ نے اس گروپ کو تو نہیں کہا جس کو بوائیکاٹ کیا PTI نے؟ میں بھی وہ, لیکن چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے بہت زیادہ فیوریبل, اگر میرا ایک دوست ہے بہت زیادہ 24 گھنٹے میرے ساتھ اور میرے فیور میں آرٹیکلز لکھتا ہے اور کل وہ کسی کے خلاف لکھتے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ انہی کی, اگر وہ خود بھی لکھ رہا ہو تو ڈیفینیٹلی انگلی تو ان کی طرف جائیں گی. رائٹ, سو پوائنٹ آف ویو بڑا انٹرسٹنگ ہے سپریم کورٹ کا. جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا پروگرام. جسٹس صاحب, جو ریکارڈنگز ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہیں ان دا کورٹ آف لا. آج یہ بات سپریم کورٹ نے دوبارہ بھی ریمائنڈ کرائی ہے. پھر ریکارڈنگز کی اجازت اس کی کیا ریزننگ ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے, کورٹ میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں 160 کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہوتی, اور یہ JIT کے سامنے جو بھی اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں 160 کے, یعنی اس کی کوئی ایویڈینشلی ویلیو نہیں ہوتی. وہ صرف ایک سپریم کورٹ نے اپنے لیے بنائی ہے تاکہ وہ اپنا مائنڈ کلیئر کر دے فیکٹس کے مطابق. اب جو ریکارڈنگ کی بات ہے جہاں تک کہ وہ بھی ایک طریقہ ہے ریکارڈ کرنے کا, جس طرح اسٹینوگرافر ریکارڈ کرتا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے, آپ ویڈیو استعمال کر سکتے ہیں, دوسری چیز استعمال کر سکتے ہیں, ریکارڈنگ کر لیں, لیکن اس کو ایویڈنس میں پیش نہیں کر سکتے. بس مقصد یہ ہے, اور ریکارڈنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی ہو جاتی ہے, وہ ان کے جو انہوں نے چیزیں جو انویسٹیگیٹ کی ہیں اور جو ان کی فائنڈنگز ہیں اس کو اسیس کرنے میں سپریم کورٹ کو آسانی ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو بھی JIT کی انویسٹیگیشنز میں جو بھی رپورٹ آئے گی وہ منظر عام پہ تو نہیں آئے گی, وہ تو سپریم کورٹ نے اپنے لیے رکھی. ٹھیک سے جس JIT کے حوالے سے تحفظات حکومت کے بار بار آ رہے ہیں, جس میں ویڈیو لیک کا بھی معاملہ ہے, جس میں اور بھی کچھ معاملات ہیں, کیا ہم سمجھیں کہ JIT کے اوپر اعتراضات سپریم کورٹ پہ اعتراضات ہیں کیونکہ ان کو مانیٹر سپریم کورٹ خود کری ہے, یا ہم سمجھیں کہ JIT از ورکنگ انڈیپینڈنٹلی؟ JIT تو انڈیپینڈنٹلی تو کام نہیں کری, JIT تو سپریم کورٹ کے اندر کام کر رہی, اور سپریم کورٹ نے اس کو ایک احاطہ دے دیا, اس کو ایک بتا دیا کہ اس کے اندر رہ کر کے آپ انویسٹیگیشن کریں گے اور ہمیں انفارمیشن دے دیں گے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو وٹنسز کا ہے وہ تو JIT سے, سپریم کورٹ سے تو نہیں ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. تو جب وہ کوئی بھی وٹنس جاتا ہے JIT کے پاس تو اس کو اپنے وسوسے ہوتے ہیں, اپنے ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اپنے اس کی انہیبیشنز ہوتی ہیں, اپنے اس کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو اس کے موافق نہیں جا رہی ہے JIT کی انویسٹیگیشن یا اس کی کویسچننگ, تو وہ اس پہ شبہات اس کو پیدا ہوتے ہیں, تو وہ اس کے متعلق باتیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول ان اینٹیسپیشن کرے کہ بعد میں اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جو کہ ان کے خلاف ہو تو وہ کم از کم کہہ سکیں جی ہم نے تو پہلے ہی کیا کیا تھا. تو یہ بڑا اچھا کیا سپریم کورٹ نے کہ اس جو اعتراض تھے ان کے حسین نواز صاحب کے, اس پہ انہوں نے باقاعدہ فیصلہ دے دیا اور کہہ دیا کہ جی اس پہ ہم اس کو استعمال کریں گے, اپنے مقصد کے لیے کریں گے, اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو پریشر ڈالنے کی یا شور مچانے کی یا ان ایڈوانس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی. سر, جو آپ نے کل بھی ریمارکس دیکھے ہوں گے سپریم کورٹ کے, آج بھی یہ کہا کہ اصل ہدف عدلیہ ہے. JIT بھی آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے انڈر ہی کام کر رہی ہے, انہوں نے رپورٹ میں لکھا کوریوگرافڈ کیمپین چل رہی ہے ہمارے خلاف. آج سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ اعتراض حکومت کے اوپر کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ نہیں, یہ تو دیکھیے یہ اعتراض تو ہر طرف سے آتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے جو کورٹس کے متعلق وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں, ان کے فیصلوں کے متعلق لکھتے رہتے ہیں, اور خاص طور سے چونکہ یہ اتنا کانٹروورشل معاملہ ہو گیا اور اس میں اتنی ایکریمنی, پولیٹیکل ایکریمنی آ گئی اس میں کہ اس کی وجہ سے لوگ بلا وجہ سپریم کورٹ کو بناتے ہیں, اس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. تو اس نے اچھا کیا, انہوں نے کہہ دیا
اپنے آرڈر میں کہ یہ سپریم کورٹ کو اس طرح سے ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی ایویڈنس کے بیسس پر, بلکہ تو نے بڑا اچھا کیا جی آئی ٹی بنا کے ایویڈنس سامنے آئے گی, اس کے بیسس پہ سپریم کورٹ فیصلہ لیتی ہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جسٹس شائق عثمانی فار گیونگ اس کلیریفیکیشن ان معاملات کے حوالے سے. مفتاح اسماعیل صاحب, اب جو جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ مانا نہیں ہے گورنمنٹ نے, لیکن I'll come back to جو چودھری صاحب نے بات کہی ہے کہ اس وقت جو اٹیکس نظر آ رہے ہیں یا جو شکایت نظر آ رہی ہے وہ چودھری صاحب کا خیال بھی یہی ہے کہ پلان کا حصہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اس میں شامل نہیں ہیں لیکن اور لوگ ضرور موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب. جی فریہ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی پلان کے تحت کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ اگر ہم کو جے آئی ٹی کی کوئی بات مناسب نہ لگے تو ہم اس کو جا کر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں. وہ ہم نے پیش کری, اس کے بعد سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے. جب تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا تھا ہم پھر بھی حاضر ہو رہے تھے, وزیر اعظم پاکستان تک حاضر ہوئے اور ریکارڈنگ کرائی. تو ہم نے پورا کوآپریشن جے آئی ٹی سے کرا ہے اور ریکارڈنگ بھی کروا دی. جبکہ فیصلہ نہیں آیا تھا ہم نے یہ نہیں کہی. جو میری استدعا تھی وہ یہ تھی کہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں کہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آپ کے خلاف آیا تھا, مثال کے طور پہ الیکشن کا, اس کو تو آپ نہیں مانتے. اس میں تو آپ ہر جگہ کہتے ہیں یہ الیکشن فکسر تھا اور وہ الیکشن فکسر, وہاں پہ تو آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی. لیکن جو فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسا چاہیے ویسا کرے تو پھر آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے, وہ امتحان میں جبھی پاس ہوگے جب وہ ان کی من پسند فیصلہ دیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہم کو ضرور رکھنی چاہیے پیش نظر, وہ یہ کہ نہ صرف کہ انصاف ہو بلکہ نظر آنا چاہیے کہ انصاف. Okay, ٹھیک ہے, that's a very fair distinction that you just gave and I'll be right back. Keep watching tonight's Fair. اینڈ ویلکم بیک. اجاز چودھری صاحب, فریڈم آف اسپیچ کا ذکر کیا انہوں نے, مگر کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اور اس سے پہلے دھرنے کا ذکر کیا کنڈی صاحب نے کہ دھرنے کے دنوں میں جس چینل کا آپ نے بوائے کاٹ کیا, آپ پھر اسی چینل کا بوائے کاٹ کیے ہوئے ہیں. حالانکہ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے تھوڑی سی نظر آنی چاہیے کہ برداشت ہو, لیکن اسی چینل سے جس سے پہلے آپ نے بوائے کاٹ کیا پھر بوائے کاٹ کر دیا. کنڈی صاحب میرے بھائی ہیں, صرف ایک ہی فکرہ عرض کروں گا کہ کنڈی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن رگڈ ہے اور یہ آر او کا الیکشن ہے. اس کی یعنی جدوجہد کے لیے تحریک انصاف تنہا نکلی اور ہم پکارتے رہے کہ 22 سیاسی جماعتوں نے اس بات کا اعلان کیا اور ہمارے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں گئے, لیکن عملاً کچھ نہیں کیا. اس کے بعد فریڈم آف سپیچ کی جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں فریہ کہ جہاں میری ناک ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کی شروع ہوتی ہے, بس یہی وہ ایریا ہے جہاں پر آپ فریڈم ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. لیکن جب دوسرے کو ہرٹ کرنا شروع کرے اور ناجائز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کو فریڈم آف سپیچ نہیں کہتے, اسے یعنی کچھ اور کہتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حق بجانب ہیں کہ جب ہم دیکھیں کہ زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم اپنا احتجاج کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اور مہذب دنیا کے اندر بائیکاٹ کا لفظ استعمال کرنا ایک روٹین ہے اور اس سے کوئی منفی تاثر نہیں لیا جا سکتا. وہی چینل جو آپ نے اس زمانے میں بھی کیا بائیکاٹ, اسی کا اصل وہ کام بھی وہی کر رہا ہے نا جی, باقی تو وہ کام نہیں کر رہے. جو کر رہا ہے اسی کے بارے میں یہ بات ہوگی. اور جہاں تک میری رائے تھی نا مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں, وہ مزید سٹرینگتھن ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں اسے پروو کر دیا ہے. انہوں نے تو جے آئی ٹی کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور جن کا آپ ذکر کر رہی تھیں پہلے, جنہوں نے کہا تھا یہ کسائی کی دکان ہے یا جیمز بانڈ کی کوئی مووی لگتی ہے, میں یعنی پوچھ سکتا ہوں مفتاح صاحب سے یا اس اسلوب یا اس شخصیت سے کہ پھر کسائی کی دکان پہ وزیر اعظم کیا لینے گئے تھے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو اصل یعنی کنفرنٹریشن کی پالیسی اس وقت اختیار کی جا رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے, یہ باقاعدہ ایک میسج ہے کہ بھی کوئی پھل جھڑی ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو نوٹ ہو, جو پنچ ہو جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کو. یہ ہیں وہ الفاظ جو وہاں پہ ادا کیے جاتے ہیں. اب یہ بھی سینہ گزٹ سے پہنچتے ہیں, میں اس کے اوپر کوئی حلف دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, لیکن چونکہ نتائج جو باہر آ کے ہوتے ہیں وہ بالکل
ان معلومات کے مطابق ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو معلومات ملی ہیں بالکل ٹھیک ملی ہیں. یہ کنفرنٹریشن کی پالیسی جو وہ اختیار کرنا چاہتے جو ہیں نہیں کرے آج وہ کنفرنٹیشن، چودھری واضح صاحب آپ طور ان پہ پہ بھی اعتراض ڈنکے کریں. کی چوٹ اب اگر پہ مفتہ اسماعیل صاحب نہیں کرے کنفرنٹ تو آپ ان پہ بھی اعتراض ہے، جو کنفرنٹ کریں ان پہ بھی اعتراض ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں، میں مفتاح صاحب پہ پہلے بھی اعتراض نہیں کر رہا تھا، اب بھی اعتراض نہیں کر رہا. میں تو اعتراض کر رہا ہوں جو مین تھیم ہے اس وقت اس کے اوپر. تو باقی انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. اور میاں صاحب بہت پاپولر ہیں، سب کا کہنا یہ ہے، ادھر اور ادھر کے لوگوں کا. تو خورشید شاہ کی الفاظ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑیں اور انتخابات کرا لیں. سر اسمبلی توڑنے کا آپشن تو خیر بالکل الگ طرف چلا جائے گا، لیکن ویل کم ٹو دیٹ آلسو. آپ لوگوں مفتاح اسماعیل صاحب اف یو وڈ لائک ٹو رسپونڈ بفور آئی گو ٹو کنڈی صاحب، کیونکہ آپ کے اوپر بار بار اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ کی پالیسی شاید فرق ہے ایز کمپیئر ٹو دی گورنمنٹس پالیسی. میری کوئی پالیسی فرق نہیں ہے. میں حکومت کا حصہ ہوں اور کوئی پالیسی نہیں. اپنے اپنے الفاظ سب کے ہوتے ہیں، وہ ڈفرنٹ بات ہے. جو بات یہ ہے کہ دکان تو کہا صحیح سے کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، جیمز بانڈ کا بھی کہا. دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں شاہ محمود قریشی جیسے جو کہ ایک ڈفرینٹ زبان استعمال کرتے ہیں، اور خود ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ بولتے ہیں. تو ہر پارٹی میں ہر آدمی مختلف ہوتا ہے. وہ اس پہ تو خان صاحب کی بھی پارٹی کی پالیسی یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو بدتمیزی سے بات کریں. ہیونگ سیڈ دس، جو جے آئی ٹی کے کچھ اقدامات تھے، جو جے آئی ٹی کی کچھ چیزیں تھیں، وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے. میں اس کو غیر مناسب کہتا ہوں، کچھ لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہیں. we'll come to that. لیکن ارلی الیکشن کی جب بات ہو رہی ہے کنڈی صاحب، could there be an early election؟ دیکھیں پریمس کا تو پروگیٹو ہے کہ وہ ارلی الیکشن کرا سکتے ہیں اسمبلی توڑ کے. کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے کہ وہ ارلی الیکشن کرا سکتے ہیں، اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور ارلی الیکشن 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرا سکتے ہیں. لیکن جو ڈیبیٹ میرے خیال میں جو مسلم لیگ کے اندر ہوئی تھی وہ ایک اور قسم کی ہوئی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم قومی اسمبلی توڑ کے ارلی الیکشن کر لیں اور صوبائی اسمبلی انٹیکٹ رہیں. پروونشل اسمبلیز جو ہیں، پروونشل حکومتیں جو ہیں وہ